خواجہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے، اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ یوں ہی تو میرے رب نے اپنے پیار کو ماں کے پیار کے ساتھ تشبیہ دی، وہ مکان جہاں ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا، بس غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے آذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں، انتظار کے باوجود دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈال دیتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے، تم تو بھول جاتے ہو اپنوں سالوں سے مانگی ہوئی دعا، اور تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سوچ کر کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں مانگو، تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، معجزے کرنا اس کی شان ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کا ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ تعالیٰ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل میں اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جس انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ وہ دکھ بھی جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ جو آرزویں، دعائیں اور تمنائیں تہجد تک پہنچ جائیں ان کی قبولیت تکمیل میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔
اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی قبول ہوں تو تابع دعا عبادت اور توکل میں کمی نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل بھی دعا سے بھر دیتا ہے، معجزات سے بھر دیتا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے، تمہاری دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہیں، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا انشاءاللہ۔ یقین رکھو اگر اللہ نے کچھ دروازے بند کیے ہیں تو اس نے اب بھی تمہارے نصیب میں گنجائش باقی رکھی ہے کہ تم شدت سے مانگو، وہ ہر دروازہ کھول دے گا تمہارے لیے اور معجزے ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔